باللہ السمیع العلیم الغضب جبارین ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا القونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں جتنا خالق کی حقیقت نام بلند ہے اتنی مل کر بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کر کل ایمان یک زبان غدیری نعرہ حیدری، حیدری، بلند صلوات۔ سب سے پہلے تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے زمانے کو گمراہی کی گھٹا گھوپ اندھیروں سے نکالنے کے لیے جبین فلک پر مہتاب مکرم کو روشن کیا، اور درود و سلام ہو بر فرزند مصطفیٰ، جگر گوشہ بطول، محمد کا نور نظر، فاطمہ کا لخت جگر، سالار قافلہ عشق توحید، اہل عشق دلوں کا کعبہ، قبلہ دو عالم۔ بلکہ میں یوں کیوں نہ کہتا چلوں کہ درود و سلام ہو اس حسین پر کہ جو نوک سینہ کا خطیب ہے، زخمی اسلام کا طبیب ہے، مقتل کو مکتب میں تبدیل کرنے والا میرا پیر شبیر ہے۔ اور لعنت ہو ان پر کہ جو روز اول سے ہی لعنت کے حقدار ہیں۔ ہم اس اللہ کا جتنا شکر ادا کر لیں، آدم کی پہلی سانس سے لے کر آخری بندے کی آخری ہچکی تک اگر انسان اپنا سر سجدے میں رکھ کر شکر اللہ کی تسبیح کرتا رہے، لیکن انسان اس اللہ کا اس بات پر شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس اللہ نے ہمیں بن مانگے علی شاہ امام ادا کیا۔ اس اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کر لیں اس بات پر شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس اللہ نے ہمیں بن مانگے علی شاہ امام عطا کیا، اور جتنا شکر ادا کر لیں اس اللہ کا اس بات پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس اللہ نے ہمیں آزادار تو بنایا لیکن غدار نہیں بنایا ہے۔ اور اس اللہ کا جتنا شکر ادا کر لیں ہم اس اللہ کا اس بات پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس اللہ نے ہمیں کلیل تو بنایا ہے لیکن ذلیل نہیں بنایا۔ اور تعداد کو دیکھ کر تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اگر تعداد میں کم ہو تو 72 بھی رحمت اللہ ہوتے ہیں، اور اگر تعداد میں زیادہ ہو تو لاکھوں بھی لعنت اللہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اس اللہ کا جتنا شکر ادا کر لیں اس اللہ کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس اللہ نے ہمیں حسین جیسا رہبر عطا کیا، اور جس حسین کی آپ اس مجلس عزا میں تشریف فرما ہے، اور یہ مجالس عزا صدقہ ہے اس امام کا کہ جس کی شہادت کی شب آج موجود ہے، اور یہی اس امام کا صدقہ ہے کہ جس نے شام کے دربار میں جا کر بتایا حسین حق پر تھا اور یزید باطل پہ تھا۔ اور دیکھیں اگر آل محمد نہ ہوتے تو آج ہم سانس بھی نہ لے رہے ہوتے۔ اور آپ جا کر تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ میں دربار یزید میں 2 خطبے ایسے ہیں
جو دربار یزید میں ملتے ہیں. ایک خطبہ حسین کے بیٹے نے دیا ہے, ایک خطبہ علی کی بیٹی نے دیا ہے. لیکن بابا جی مجھے قسم ہے اس منبر حسینی کی, بڑا فرق ہے دونوں خطبوں میں. جب امام حسین کے بیٹے نے خطبہ دیا تو امام نے بتایا تھا ہم کون ہیں, اور جب علی کی بیٹی نے خطبہ دیا تو بی بی نے بتایا تو کون ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. کہ علی کی بیٹی نے بتایا تھا تو کون ہے. اگر میں لفظوں کو آسان کروں اور لفظوں کو تبدیل کروں تو میں جملہ یوں کہوں کہ سید سجاد نے تولا بتایا ہے, ثانیہ زہرا نے تبرہ بتایا ہے. اور دیکھیں میرا آپ کے درمیان یہ فضائل علی پڑھنا اور ہے, اور میں تو اکثر منبر حسینی پر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ علی کی فضیلت کو پڑھنے کے لیے کم از کم منبر سولی کا ہونا چاہیے اور خطیب میثم تمار جیسا ہونا چاہیے. کہ فضائل علی پڑھے ہی اس ٹائم جاتے ہیں. اور بابا جی حسین کے بیٹے نے 70 فضائل ہیں جو اپنے دادا کی شان میں پڑے ہیں. اچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں سید سجاد کا وہ خطبہ سناؤں کہ جو مولا نے یزید کے دربار میں دیا تھا. وہاں پہ خطیب کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا یزید جیت گیا, حسین ہار گئے. اور جب امام نے دیکھا تو امام نے فرمایا یزید کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر آ کر کچھ کہوں. یعنی امام بتانا یہ چاہتے تھے جس منبر سے فضائل علی بیان نہ ہو وہ منبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہوا کرتا ہے. حسین بادشاہ, حسین بادشاہ ہے علی. اور آئے امام نے آ کر خطبہ دیا. امام فرمایا ایھا الناس اوتینا ستو وفضلنا بسبعین اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا التجار ومنا اسد الله واسد رسوله ومنا سبط هذه الامه من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني انباته بحسب ونسب. ايها الناس انا ابن مكة ومنى انا ابن زمزم وصفا انا ابن من حمل الركن باطراف الرداء انا ابن خير من اعتذر وارتدى انا ابن خير من دعا واهتدى انا ابن خير من طاف وسعى انا ابن خير من حج ولبى انا ابن من حمل على البراق في الهواء انا ابن من اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى انا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدرة المنتهى انا ابن من دنا فتدلى فقاب قوسين او ادنى انا ابن من اوحى اليه الجليل ما اوحى انا ابن محمد المصطفى انا ابن علي المرتضى انا ابن من ضرب خراطيم الحلقة حتى قولوا لا اله الا الله انا ابن ضرب بين يدي رسول الله بسيفين ودعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيتين فلم يكفر بالله طرفة عين انا ابن صالح المؤمنين وفارس النبيين وقامع الملحدين وياسوب المسلمين ونور المجاهدين وغين العابدين وأسر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين انا ابن المؤيد بجبرائيل بمنصور بميكائيل انا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل الماركين والناكسين والقاسدين والمجاهد
وأودعه الناصبين وأفخر من مشى من قريش أجمعين وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله ولأمين المؤمنين وسهم مرام الله على المنافقين وناصر دين الله وولي أمر الله وبسان حكمة الله وعيبة علم سامخ سخي فهش فهلول رسي مقدام همام صابر صوام مهذب قوام قاضي الأصلاب مفرق الأحزاب أربتهم عنانا وأسوتهم جنانا وأمزاهم عسيما وشدهم شكيما أسد باصل شدحنه في الحروب إذا الزرفت الأسنة وقربت الأينة طحن الرحيم ويزروهم فيها الزرف لعك الحشيم ليس الحجاز وكبش العراق مكي مدني خيفي شجري مهاجري سيدها ومن الوغاء ليسها وارث المشعرين ابو السلطين الحسن والحسين ذاك جدي غالب على كل غالب علي بن ابي طالب امام نے فرمایا ہمیں دیکھو میں مکہ کا بیٹا ہوں میں مینا کا بیٹا ہوں میں زمزم کا بیٹا ہوں میں صفا کا بیٹا ہوں امام نے فرمایا جتنے فضائل میں بیان کروں گا میں فلاں کا بھی بیٹا فلاں کا بھی بیٹا فلاں کا بھی بیٹا یعنی مولا اس کے دربار میں اس کے سامنے کہنا یہ چاہتے تھے میں علی کا بیٹا ہوں تو بتا تو کس کا بیٹا ہے کہ اگر تجھ میں جرت ہے تو بتا میں علی کا بیٹا ہوں میں حسین کا بیٹا ہوں اگر سچے ہیں تو ہمارے گھرانے میں اگر صدیق ہے ہمارے گھرانے میں فاروق ہے ہمارے زمانے میں اللہ نے اس چیز کو فضیلت بنایا ہی نہیں جسے دروازہ علی میں نے جھگا دیا ارے فضائل پوچھنے تو ہم سے پوچھو اچھا میں جملہ کہوں صادق آل محمد سے حدیث ہے دیکھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں نے جملہ کہا کہ اللہ نے فضیلت نہیں بنایا کچھ بندے حیران ہیں کچھ پریشان ہیں صادق آل محمد سے حدیث ہے کہ اللہ نے کعبہ کو کعبہ بنایا ہی اس لیے تھا کیونکہ اس جگہ نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا تھا کہ اللہ نے کعبہ کو دیکھیں بچے نے نعرہ لگایا ہے ایسے نہیں سارے حضرات مل کر یک زبان غدری نعرہ ہے حیدری اور دیکھیں یہاں پہ جب بچہ نعرہ لگاتا ہے نا تو جواب بھرپور انداز میں دیا کریں کیونکہ یہ بچہ نہیں بول رہا اس کی ماں کی شرافت ہو رہی ہے کیونکہ ہر بندے کے پاس کی بات نہیں کوئی علی کو مانے علی تب بھی علی ہے کوئی علی کو نہ مانے علی تب بھی علی ہے کسی کے نہ ماننے سے علی کا چاہتا کچھ نہیں اور جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ کہ بچہ نہیں بولتا اور دیکھیں اللہ نے کعبہ کو کعبہ بنایا اس لیے کیونکہ اس نے سب سے پہلے اچھا میں حدیث پڑھتا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث ہے سالی ماسلوکا فی حاضح الامہ کما سلیل کعبہ علی تیری مثال اس امت میں ایسے ہے کہ جیسے کعبہ نصبہ اللہ للناس علما اللہ نے کعبہ کو پہچان کا مرکز بنایا ہے تو پھر جملہ کہنے کی اجازت دیجئے گا اسلام کی پہچان کو کعبہ کہتے ہیں ایمان کی پہچان کو علی کہتے ہیں یا علی
اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ علی تیری مثال اس امت میں ایسے ہے کہ جیسے کعبہ، اللہ نے کعبہ کو پہچان کا مرکز بنایا ہے۔ جملہ میں نے کہا کہ اللہ نے اسلام کی پہچان کعبہ کو بنایا ہے، ایمان کی پہچان علی ہے۔ اور باوی جملہ یاد رکھنا، کعبہ جانے سے شکلیں پاک ہوتی ہیں، نجف جانے سے نسلیں پاک ہوتی ہیں۔ کہ جو کعبہ جائے گا اس کی شکل پاک ہوگی، اور جو نجف جائے گا اس کی نسل پاک ہو جائے گی۔ اور یہ آپ اتنا خوش ہوئے، اتنی داد دی، یہ بھی یاد رکھنا کہ علی کو ماننے کے لیے ماں نیک ہونی چاہیے اور باپ ایک ہونا چاہیے۔ جو نہیں مانتے ان کی مجبوری ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ جب گھر والوں کا کردار اچھا نہ ہو تو انسان کبھی بھی علی علی نہیں کیا کرتا۔ کہ علی کو ماننے کے لیے شجروں کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم علی کو مانتے نہیں، ہم تو مانتے ہی ہیں رسول کو، کیونکہ رسول علی کا بتا کر گئے تھے اور میدان غدیر میں دکھا کر گئے تھے۔ کیونکہ اگر ہم نے علی کو مانا ہے تو فقط اللہ کے رسول کی وجہ سے مانا ہے، کیونکہ رسول نے ساری زندگی فضائل پڑھے ہی ہیں علی کے۔ ارے بابا ہم انہیں کیسے مان لے کہ جن کو رسول بھری بزم سے نکال دیا کرتے تھے۔ بابا ہم کیسے مان لیں کہ جنہیں رسول ہی اپنی محفل سے نکال دیتے ہو؟ ہم مانتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ علی کو یا ہم نے قرآن سے لیا ہے یا نبی کے فرمان سے لیا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ نہ ان کی شان میں قرآن کی آیت اتری، نہ زبان رسول سے کوئی حدیث نکلی، اور زمانے نے بڑی کوشش کی ہے بابا جی کہ علی کو گھٹا دیں، لیکن جملہ یاد رکھنا، زمانہ علی کو جتنا چھپائے گا علی اتنا ہی ظاہر ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھنا کہ علی کے فضائل چھپانا مشکل ہے اور دشمن علی کے فضائل بتانا مشکل ہے، کیونکہ ہم نے علی کو لیا ہی قرآن سے ہے۔ اچھا کچھ بندے حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، یہ مولانا صاحب نے کیسی بات کر دی کہ ہم نے علی کو قرآن سے لیا؟ پورے قرآن میں تو علی کا نام ہی نہیں ہے۔ ارے بابا پورے قرآن میں تو علی کا نام ہی نہیں، یہ مولانا صاحب نے کیسے کہہ دیا ہم نے علی قرآن سے لیا؟ علی کا نام تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ اللہ نے جہاں بتائی صفت علی بتائی، جہاں بتایا کردار علی بتایا، پارے الہا اتنے فضائل تو بتائے ہیں، ایک نام علی کی آیت بھی بھیج دیتا، لیکن جب میں نے تاریخ اٹھا کر دیکھا تو تاریخ میں مجھے کچھ ایسے بندے بھی نظر آئے جو دن دہاڑے کھجورے چوری کرنے کے عادی تھے۔ یعنی اللہ کو پتا تھا جو دن میں کھجورے چوری کر سکتے ہو وہ نام علی کو بھی نکال سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے پورے قرآن میں علی کے فضائل تو پڑھے ہیں لیکن نام نہیں لیا۔ پڑھوں آیتیں، آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن کی پہلی آیت آپ کو نظر آئے گی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پھر تمہاری دوسری آیت نظر آئے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔
پھر قرآن اٹھا کے دیکھو، پھر قرآن کی تیسری آیت نظر آئے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ پھر قرآن اٹھا کے دیکھیں، پھر قرآن کی اگلی آیت نظر آئے گی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر قرآن اٹھا کر دیکھو، پھر قرآن کی آواز آئے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا انفسکم۔ تم اپنے مرد لاؤ، ہم اپنے مرد لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں۔ آپ قرآن کی جس آیت کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو فضائل علی نظر آئیں گے۔ ارے پاپا میں کتنی آیتیں پڑھوں گا، تم کتنی آیتیں سنو گے؟ بس جملہ یاد رکھنا، کوئی علی کو مان لے تو بھی خوش ہو، کوئی علی کو نہ مان لے تو بھی خوش ہو۔ شاعر نے تو انتہائی خوبصورت 6 مثل لکھے، کہتے ہیں مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ کعبہ ہے توش پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی۔ شاہ کہتے ہیں ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ کہ اگر علی سے بچنا ہے تو جہنم میں جائیے۔ اور اگر یہی وہ وجہ تھی کہ سجاد کو شام کا سفر کرنا پڑ گیا، آج کی رات گریے کی رات ہے۔ اور دیکھیں اس مظلوم امام پہ اتنا تو ضرور گریہ کیا کرو کہ جتنی دیر سکینہ کو تماچے لگتے رہے ہیں۔ اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ۔ اللہ سوائے غم حسین کے کسی غم نظر دارو دعا کیا کرو کہ کبھی بھی بہن بھائی کے ساتھ قید نہ ہو۔ جس بندے کی ابھی بھی ہائے نہیں نکلی، میں دوسرا جملہ کہہ دیتا ہوں، دعا کیا کرو کبھی بھی بیٹا ماں کے ساتھ قید نہ ہو۔ اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ۔ اللہ سوائے غم حسین کے کسی غم رضاداروں بڑا مظلوم امام ہے، اور لوگ ذاکرین وائزین سے کہتے ہیں کہ ہمیں سید سجاد کی شہادت سناؤ۔ مجھے معاف کرنا، شہادت اس کی پڑی جاتی ہے کہ جس کا مقتل ایک ہو۔ سید سجاد وہ مظلوم ہے 1600 میل تک جس کا مقتل ہے۔ اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ۔ اللہ سوائے غم حسین کے کسی غم نزداروں میں کون کون سی مصیبت پڑھوں گا سید سجاد کی، آپ سارے گواہی دیں گے۔ سید سجاد نے سب سے پہلے پاپا کو مقتل میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا جب یہ مصیبت دیکھ لی، پھر بابا کا سر نوکے نیزہ پہ چڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ عزیزانو ابھی یہ مصیبت بھی نہیں بھولے تھے کہ ثانی زہرا کے سر سے چادر کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی یہ مصیبت بھی نہیں بھولے تھے کہ بیویوں کے سروں سے لہو کو بہتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی یہ مصیبت بھی نہیں بھولے تھے کہ ثانی زہرا کے ہاتھوں میں رسیوں کو دیکھا ہے۔ ابھی یہ مصیبت بھی نہیں بھولے تھے کہ اپنے 6 ماہ کے بھائی کو نوکے نیزہ پہ چڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی یہ مصیبت بھی نہیں بھولے تھے
کہ اپنی بہن کو شام کے زندان تک تماچے کھاتے ہوئے دیکھا ہے. جس بندے کی ابھی بھی ہائے نہیں نکلی جملہ اس کے لیے کہنے چاہتا ہوں. پھر بازار کوفہ میں مسلم کی لاش کو لٹکتے ہوئے دیکھا ہے. ابھی یہ مصیبت بھی نہیں بھولے تھے. ثانیہ زہرا کو شام کے بازار میں ثانیہ زہرا کو اس طرح چلتے ہوئے دیکھا ہے کہ جیسے حسین اکبر کی لاش پہ آئے تھے. مجھے معاف کرنا، اتنی ساری مصیبتیں سید سجاد پہ ٹوٹنے کے باوجود بھی سید سجاد نے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کی. مجھے معاف کرنا، جملہ کہوں عزادارو، علی اکبر کے سینے میں پھل برچھی کا لگا، سید سجاد نے موت کی تمنا نہیں کی. قاسم کی لاش پامال ہوئی، سید سجاد نے موت کی تمنا نہیں کی. بابا کی گردن پہ 13 ضربیں چلی، سید سجاد نے موت کی تمنا نہیں کی. بازار شام آیا، سید سجاد نے موت کی تمنا نہیں کی. لیکن عزادارو، جیسے ہی آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ بازار شام کے بعد دربار یزید میں داخل ہوا، ایک ہاتھ میں شراب کا جام تھا، دوسرے ہاتھ میں خضران کی چھڑی تھی. یہ ظالم حسین کے دندان پہ مارتا تھا اور اپنے شرابیوں سے پوچھ کے کہتا تھا، مجھے اتنا بتاؤ ان میں علی کی بڑی بیٹی زینب کون ہے؟ سجاد کہتے ہیں کاش سجاد مر جاتا اور یہ منظر نہ دیکھتا. اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ. حضرت مجھے معاف کرنا، مقتل کی روایت ہے. ایک جملہ کہنے کے بعد ایک وقت ایسا سید سجاد پہ آیا کہ شمر کے سامنے سید سجاد نے ایک جملہ کہا شمر، تنہیں میرے بابا کی گردن پہ 13 ضربہ چلائی، میں نے تیرا ہاتھ روکا، کہتا نہیں. کہ شام غریبہ تنہیں میری پشت پر چمڑے کا تازیانہ مارا، میں نے تیرا ہاتھ روکا. شمر کہتے نہیں. کہ بازار کوفہ میں تو نے میری بہن کو تماچے مارے، میں تیرا ہاتھ روکا. شمر کہتے نہیں. کہ راستے میں تو نے میری بہن کو اونٹ کی پشت کے ساتھ ایسے باندھا جیسے مسافر سامان باندھتے ہیں، میں نے تیرا ہاتھ روکا. شمر کہتے نہیں. سید سجاد کہتے جا اپنا چمڑے کا تازیانہ